ایک غریب ماں جس نے خود بھوکا رہ کر اپنے بیٹے کو کامیاب بنایا۔ تیز آندھی کے ساتھ بارش اس رات کچھ زیادہ ہی برس رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادلوں نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک پرانی بوسیدہ جھونپڑی کے دروازے کو ہلا رہے تھے۔ جھونپڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی اور بارش کا پانی مسلسل اندر ٹپک رہا تھا۔ کمرے کے فرش پر پرانے برتن رکھے تھے تاکہ پانی جمع ہو سکے۔ کسی چھوٹے سے اندھیرے کمرے کے ایک کونے میں ایک دبلی پتلی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ محنت کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے۔ چہرے پر تھکن صاف نظر آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ اس کے سامنے ایک کمزور سا 10 سالہ بچہ بیٹھا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں معصوم خواب بستے تھے۔ احمد نے بھوک سے بےحال ہے کر آہستہ آواز میں پوچھا، امی، آج بھی کھانے میں صرف سوکھی روٹی ہے؟ زینب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا۔ احمد نے خاموشی سے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور کھانے لگا، مگر اس کی نظریں بار بار اپنی ماں کے چہرے پر جا رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ مجھے بھوک نہیں، مگر احمد اب سمجھدار ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماں اپنی بھوک چھپا کر اسے کھانا کھلاتی ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر بارش برس رہی تھی اور اندر غربت کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، یا اللہ، میرے بچے کی قسمت بدل دے۔ صبح اذان سے پہلے ہی زینب اٹھ جاتی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈی صبح ہو یا گرمی کی تپتی دوپہر، اس کی زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ پہلے اپنے گھر کا چھوٹا سا کام نمٹاتی، پھر پرانا دوپٹہ اوڑھ کر محلے کے گھروں میں کام کرنے نکل جاتی۔ کسی کے گھر برتن دھوتی، کسی کے کپڑے صاف کرتی، کہیں فرش رگڑتی تو کہیں روٹیاں پکاتی۔ کئی مرتبہ اسے لوگوں کی سخت باتیں بھی سننی پڑتے، مگر وہ خاموش رہتی۔ ایک دن ایک امیر عورت نے طنزیہ انداز میں کہا، زینب، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ تمہاری قسمت میں تو صرف غربت لکھی ہے۔ زینب نے سکون سے جواب دیا، غربت قسمت ہو سکتی ہے، مگر ہار مان لینا انسان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنا کر رہوں گی۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، مگر زینب کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس دولت نہیں، مگر اس کے پاس ماں کا دل تھا، اور ماں اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہے۔ احمد روزانہ سرکاری اسکول جاتا تھا۔ اس کے کپڑے اکثر میلے ہوتے، جوتے پھٹے ہوئے ہوتے، مگر وہ پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ استاد اس کی ذہانت سے متاثر تھے، مگر کلاس کے کئی بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے دیکھو، غریب آ گیا، اس کے جوتے دیکھو، لگتا ہے کئی دن سے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ احمد خاموش رہتا، وہ دل ہی دل میں ٹوٹ جاتا، مگر اپنی ماں کا چہرہ یاد کر کے خود کو سنبھال لیتا۔ ایک دن کلاس میں استاد نے سب بچوں سے پوچھا، تم لوگ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ کوئی بولا ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پولیس افسر۔ پھر استاد نے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں کبھی بھوکی نہ سوئے اور کوئی اسے غریب کہہ کر ذلیل نہ کرے۔ یہ سن کر پورا کلاس خاموش ہو گیا، استاد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ سردیوں کی ایک رات زینب شدید بیمار ہو گئی، اسے تیز بخار تھا، جسم کانپ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ صبح کام پر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احمد نے پریشانی سے پوچھا، امی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ زینب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، اگر میں آج کام پر نہ گئی تو آج چولہا نہیں جلے گا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ غربت صرف بھوک نہیں ہوتی، غربت انسان سے اس کی بیماری کا حق بھی چھین لیتی ہے۔ اسکول میں فیس جمع کروانے کا آخری دن قریب تھا۔ احمد بہت پریشان تھا کیونکہ گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فیس نہ جمع ہوئی تو اس کا نام اسکول سے کاٹ دیا جائے گا۔ شام کو زینب گھر واپس آئی۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی، مگر ہاتھ میں کچھ روپے تھے۔ یہ لو بیٹا، کل فیس جمع کروا دینا۔ احمد حیران رہ گیا، اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زینب نے نظریں جھکا لے،
اللہ نے انتظام کر دیا۔ احمد نے اچانک دیکھا کہ اس کی ماں کے ہاتھوں میں وہ پرانی چوڑیاں نہیں تھیں جو اس کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھیں۔ احمد سب سمجھ گیا۔ اس رات وہ چپکے سے بہت رویا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں اپنی ہر خوشی قربان کرتی جا رہی ہے۔ رات کے آخری پہر زینب سجدے میں گری ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، میری زندگی کی ساری خوشیاں اسے دے دے، اس کی قسمت روشن کر دے۔ دروازے کے پیچھے کھڑا احمد یہ سب سن رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اس رات فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی قربانی کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وقت گزرتا گیا، احمد بڑا ہوتا گیا، اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، دن میں اسکول جاتا، شام کو اخبار بیچتا، رات کو ایک ہوٹل میں برتن دھوتا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ کئی راتیں ایسی بھی آتی جب وہ تھکن سے ننھال ہے کر سو جاتا، مگر صبح پھر اٹھ کھڑا ہوتا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی، اس نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اسے اسکالرشپ مل گئی۔ محلے والے حیران تھے، یہ وہی غریب عورت کا بیٹا ہے، دیکھو محنت کیا کروا دیتی ہے۔ مگر زینب صرف خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ایک دن اچانک زینب بے ہوش ہو گئی، احمد اسے فوراً اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے سنجیدہ آواز میں کہا، ان کے دل کی حالت ٹھیک نہیں، فوری علاج ضروری ہے۔ علاج بہت مہنگا تھا۔ احمد اسپتال کے باہر بیٹھا رو رہا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میری ماں نے پوری زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اب اس پر رحم فرما دی۔ احمد نے ہمت نہیں ہاری، اس نے مزید محنت شروع کر دی۔ وہ دن رات کام کرتا، کم سوتا، زیادہ محنت کرتا۔ آخر ایک بڑے امتحان میں اس نے پورے شہر میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اس کی کامیابی کی خبر اخباروں میں چھپ گئی، ایک بڑی کمپنی نے اسے اچھی نوکری کی پیشکش کر دی۔ جب اسے پہلی تنخواہ ملی تو وہ سیدھا گھر پہنچا، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور کہا، امی، آج سے آپ کوئی کام نہیں کریں گی، اب آپ آرام کریں گی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بیٹا، آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ چند مہینوں بعد احمد اپنی ماں کو ایک نئے گھر میں لے گیا، چھوٹا سا مگر صاف ستھرا خوبصورت گھر۔ زینب حیرت سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ہمارا ہے؟ احمد مسکرایا اور ماں کے ہاتھ چوم لیے، یہ گھر میرا نہیں امی، یہ آپ کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ کچھ عرصے بعد احمد کو ایک بڑی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا، حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر ایک شخص نے پوچھا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے سامنے بیٹھی اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا جس کے چہرے پر آج سکون تھا۔ احمد کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میری کامیابی کا راز میری ماں ہے، اس کی بھوک، اس کی قربانیاں، اس کی دعائیں، اس کی آنسو۔ اگر میری ماں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ زینب خاموش بیٹھی رو رہی تھی، مگر آج اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی اور فخر کے تھے۔ دنیا میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود تکلیف میں رہ کر اپنی اولاد کو خوشیاں دیتی ہے۔ غربت انسان کو کمزور نہیں بناتی، بلکہ ہار مان لینا انسان کو کمزور بناتا ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ماں صرف ایک رشتہ نہیں، وہ انسان کی پہلی دعا، پہلی محبت اور پہلی جنت ہوتی ہے۔ دوستو، اپنی ماں کی قدر کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی باتیں سنیں کہ کل ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہو اور اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، اگر نہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دربار سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ان کی سہیلیوں کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔